السلام علیکم میری بہن، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو توہم پرستی میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن و سنت پر اتنا اعتقاد، اتنا ان کا سٹرونگ بلیف نہیں ہے جتنا وہ توہم پرستی پر یقین رکھتے ہیں، جتنا وہ سپرسٹیشس تھنگس پہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں کو بہت طاقتور کر دیتے ہیں، ایون کہ معاذ اللہ رحمانی طاقتوں کو، اللہ کی جو طاقت ہے اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگے، تو اٹھ کر کہنے لگے کہ یہ ٹھوکر مجھے شیطان نے لگوا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے شیطان کو بہت زیادہ طاقتور نہیں کر دیا؟ بہتر تھا کہ تم یہ کہتے کہ میں گھر سے اللہ کا نام لے کر نہیں نکلا تھا، یعنی میں نے صدقہ نہیں کیا، یا کچھ ایسا کرتے کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ تم نے تو شیطانی طاقت کو بہت طاقتور کر دیا۔ یہی حال ہمارے ہاں ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو، توہم پرستی کو اتنا بلیو کرتے ہیں کہ ان کو رحمانی طاقتوں سے زیادہ طاقتور کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں اپنی ان بہن بیٹیوں کو جو بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی ہیں، ایشیا کی وومن، یہ برِ صغیر کا ہمارا جو کلچر ہے نا، وہ ہم دیکھیں نا تو ہماری جو رسومات ہیں وہ زیادہ تر ہندوؤں والی ہیں۔ اب شادی بیاہ میں دیکھ لیں جس طرح وہ کپڑوں کا لین دین تبادلہ کیا جاتا ہے، ایون اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو کسی کو سونے کا وہ کانٹے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، کپڑے دیے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی آپ کو 6 دیگیں کھانا پکانا پڑیں گی، فلاں کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، آپ کے سسرال میں ہو گئی ہے، وٹ ایور، آپ کو پتہ ہے کتنی الجھنیں ہیں۔ تو یہ جو رسم و رواج ہیں ہمارے، یہ اسلام کے بالکل منافی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ اس زمانے میں رائج ہو چکے ہیں، اگر آپ وہاں پر جا کے ان سے اس بات پہ اڑ جاتی ہیں کہ میں یہ نہیں مانتی اور میں یوں نہیں یوں کروں گی، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، حادثاتی طور پہ اگر کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو سارے پھر آپ کو ساری زندگی اس بات پہ بلیم کرتے رہیں گے کہ دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی تھی اور یوں ہو گیا۔ لہٰذا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جس طرح وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح پریٹینڈ کرتے رہیں، اسی طرح ہر چیز کا خیال رکھیں، سورج گرہن میں، چاند گرہن میں، ہر چیز کو فالو کر لیں۔ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ دلیل کے ساتھ ان کو قائل کر لیں۔ اگر وہ قائل ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتے تو تنہائی میں آپ اپنے رب سے پناہ مانگتے رہیں اور اس کی مدد طلب کرتے رہیں، ڈرتے بھی رہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں پر یقین نہ کیا جائے، آپ کم از کم دل میں برا سمجھیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سلام پہنچے۔